الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اس آیت میں اس مہینے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی جنتری کے لحاظ سے قمری سال کا یہ 7واں مہینہ ہے جس کا نام رجب المرجب ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے.
اس مہینے کے بارے میں اسلام کے اندر چند ہدایات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. وہ تو قابل عمل ہیں، ان پہ تو عمل کرنا چاہیے، ضروری ہے. اس کے علاوہ جو رسومات ہیں، محرمات ہیں، بدعات ہیں، رسم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ترک کرنا ضروری ہے، چھوڑنا ضروری ہے. رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ جن کے احترام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس سے بڑا ذریعہ وحی کا اور کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا ذریعہ وحی کا قرآن کریم ہے، اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جس میں ملاوٹ کا ذرہ بھر بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ذریعہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں علم وحی کے ذریعے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اس وقت سے 12 مہینے بنائے سال کے، اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، قابل احترام. اب قرآن کریم نے یہ تو فرما دیا، وحی کے ذریعے ہم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے. کون سے ہیں وہ 4 مہینے؟ آپ پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، نہیں ملیں گے آپ کو وہ مہینوں کے نام. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں وہ کون بتائے گا؟ مفسر اول، قرآن کریم کے جو سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے والے ہیں، وہ خود صاحب وحی ہیں، وہ نبی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ انہیں سارا سمجھاتے تھے، سارا بتلاتے تھے آگے پیچھے پس منظر، کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معانی ہے. صرف الفاظ نہیں نازل ہوتے تھے، ان کا مطلب اور مفہوم بھی نازل ہوتا تھا آپ کے اوپر. قرآن کریم میں 4 مہینے اللہ نے فرما دیا. اس کی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل آئیں گے. وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. اور 4تھا مہینہ یہ ہے جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، رجب کا مہینہ. حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال سے باز آ جاؤ، قتل و قتال سے باز آ جاؤ، لڑائی جھگڑے سے باز آ جاؤ، فتنہ فساد پھیلانے سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے سے باز آ جاؤ، چوری ڈکیتی سے باز آ جاؤ، جھوٹ اور غیبت چغلی جتنے بھی معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، ان سب سے باز آ جاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں ان مہینوں کا ذکر کیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو گناہ کر کے ان مہینوں کے اندر. اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، سزا بھی بڑھ جاتی ہے. دیکھو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کریں.
اب اللہ نے ایک فیصلہ رمضان کے بارے میں کیا ہے کہ اس میں آپ اگر نیکی کرو گے تو ہم اس کی جزا بڑھا دیتے ہیں، نفلی عبادت کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، یہ فرض جو ہیں 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ کون اس کو روکنے والا ہے؟ کون اس کو بالکل اسی طرح ان مہینوں کے اندر گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، سزا بڑھ جاتی ہے، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ان مہینوں کی حرمت صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی جتنی شریعتیں گزری ہیں، جتنے دین گزرے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے نا شروع سے، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے۔ دین کہتے ہیں نظریے کو، وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت۔ شریعتیں بدلتی ہیں، شریعت کا معنی ہے چلنے کا راستہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا مسلک کیا ہے؟ جی ہم حنفی مسلک کے ہیں، یعنی حنفی مسلک پہ چل کر ہم دین تک پہنچتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ تو فرقہ واریت ہے، جی کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ نہیں، فرقہ واریت نہیں، ان کو مسلک کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، دین نہیں کہتے ان کو۔ مسلک کا معنی، مذہب کا معنی ہے چلنے کا راستہ۔ عربی سے واقف ہونا تو پھر ہم یہ اعتراض نہ کریں۔ اب دیکھیے آپ نے لاہور جانا ہے، کئی راستے ملیں گے آپ کو۔ ایک حاصل پور سے آپ لاہور جا سکتے ہیں وہاڑی سے ہو کے، ایک آپ ادھر سے بہاول نگر سے ہو کے عارف والا سے ہو کے لاہور جا سکتے ہیں، سائی وال سے۔ پھر بہاول نگر سے آپ ادھر چلے جائیں آگے منچن آباد سے، ادھر سے حویلی لکھا سے ہوتے ہوئے ادھر سے آپ بہاول لاہور جا سکتے ہیں۔ تو کئی راستے ہیں لاہور کے، منزل مقصود ایک ہی ہے کہ لاہور جانا ہے، راستے اس کے 4 ہیں۔ اسی طرح دین توحید ایک، لیکن اس وقت دنیا کے اندر اس دین تک پہنچنے کے لیے 4 مشہور راستے ہیں، یا مسلک شافعی ہے، یا مسلک حنفی ہے جس پہ ہم اور آپ ہیں، یا مسلک حنبلی ہے جس پہ سعودیہ والے ہیں، یا مسلک مالکی ہے، جنوبی افریقہ کے لوگ سب مسلمان مالکی ہیں، مصر کے شوافے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین توحید تو ایک ہی چلا رہا ہے، شریعتیں مختلف، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اس لیے بنائی کہ ہر مرض کا علاج مختلف ہوتا ہے، ہر بیماری کی دوا الگ الگ ہوتی ہے۔ پچھلی امتوں میں جو مرض تھے، بیماریاں تھیں، ان کے مطابق اللہ نے حکم دیا ان کو دور کرنے کے لیے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں تھیں، ہمارے مطابق اللہ نے حکم دیا ان کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی دیا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی دیا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس کا شان نزول میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ بھائی یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے۔ اصل میں دور نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا شروع میں
کیونکہ یہ مشرکین مکہ تو مسلمانوں کے دشمن تھے، مجبور کر دیا وہاں سے ہجرت کرنے پہ، اپنے گھروں سے نکال دیا، بیت اللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کے بے ہوش کر دیا تھا، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، 360 بت رکھ کے ان کی پوجا خود کرتے تھے، یہ شرک سے بھرا پڑا تھا خانہ کعبہ۔ اب یہ جب مسلمان مجبور ہو کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں جا کے ان کی اپنی ایک ریاست قائم ہو گئی، تو مسلمانوں کا ایک وفد قافلہ سفر پہ نکلا ہوا تھا، راستے میں مڈ بھیڑ ہوگی ان کی ایک کافروں کے لشکر جماعت سے، وہ بھی کہیں سے آ رہے تھے، مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہر وقت سازشوں میں لگے ہوئے، کس طرح مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، تو یہ بھی کوئی دشمن کی جماعت ہے، دشمن نہیں بھیجے، مکے والوں نے ہی بھیجا ان کو، ان سے ان کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں نے ایک کافر مار دیا، کچھ کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ واقعہ جب پیش آیا، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ تھا کہ چاند نظر آ گیا تھا، وہ یکم ہو گئی تھی رجب کی، اور رجب مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے۔ اب جب مکے والوں کو پتہ چلا، شور مچا دیا کہ ایک طرف تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، آسمانی مذہب ہے ہمارا، آسمانی دین ہے ہمارا، اور بھی آسمانی دین میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے دین میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا ہوتا تو یہ کیوں رجب کے اندر حملہ کرتے، کیوں قتل کرتے؟ انہوں نے تو بے حرمتی کی ہے مہینے کی۔ شور مچا، واویلا مچا دیا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک انہیں ہاتھ مل گیا۔ اب یہ بات جب مدینے کے اندر پھیلی تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اسلام کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت ہے یا یہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو جواب دیں۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پوچھنے پر قرآن کریم کے اندر یہ جواب دیا، فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے میرے محبوب، یہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرنے آئے ہوئے ہیں کہ بھی ان مہینوں کے اندر کیا حکم ہے قتال کا، لڑائی کا، جنگ کا، جہاد کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اب بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، شور مچا رہے ہیں تمہارے خلاف، ان سے کہیے، فرمایا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ آپ ان سے کہیے کہ مسجد حرام سے نماز کے لیے روکنا، ان کے عبادت کے لیے روکنا اور ان کو باہر نکالنا، حتیٰ کہ مکے سے باہر نکالنا، مسجد حرام کے اندر 360 بت رکھ کے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا، یہ اس سے بڑے گناہ ہیں۔ انہوں نے تو نادانستہ طور پہ قتل کیا نا، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے، آخری رجب نہیں ابھی چڑھا تھا، چاند نہیں نظر آیا تھا ان کو، ان سے تو ایک غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، انہوں نے قتل کر دیا ایک
کافر کو ٹھیک ہے وہ بھی گناہ تھا اگر جان بوجھ کے کرتے، لیکن انہوں نے تو جان بوجھ کے عمدن قصدن ارادتاً مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا، خانہ کعبہ سے نکال دیا، پھر وہاں شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، 360 بتوں کی پرستش کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے گریبانوں میں تو جھانک کر دیکھو. اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے تم ان کو یہ جواب دو کہ یہ گناہ جو ہے نا اس گناہ سے کئی گناہ بڑے ہیں. اور پھر آخر میں فرمائے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. قانون بنا دیا اللہ نے کہ یہ فتنہ پھیلانا جو ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو بہرحال جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس میں ایک تو گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا اہتمام. آج بھی اس کا حکم حرمت والا ہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی. دوسرا، اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، یہ تو قرآن سے حکم ثابت ہو رہا ہے نا کہ اس مہینوں میں گناہ نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کوشش کرو بچنے کی گناہوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ایک تو ہے نا چاند دیکھنے کی دعا، وہ تو ہر مہینے کی دعا ہے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. لیکن اس مہینے کا چاند دیکھ کے اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، وہ بڑی اہم دعا ہے. اس سے بھی آپ کو اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلے گا. وہ کیا دعا ہے؟ فرمائے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ اس مہینے رجب کے اندر اور وہ بعد میں جو آ رہا ہے شعبان کا مہینہ، ان دونوں مہینوں میں ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اب آپ دیکھو 2 مہینے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کا ہمیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یا اللہ جب 9 مہینے آپ نے ہمیں زندہ رکھا، اب تو 2 مہینے رہ گئے تیرے مہینے پانے میں، کیونکہ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو بخشش کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جب یہ مہینہ آئے اس کا چاند دیکھو، اب چاند تو گزر گیا، آپ اب بھی دعا کر سکتے ہو یہ. اور بھئی اگر دعا یہ یاد کر لو تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگنے کا اور ہی لطف مزہ ہے. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہوتے تو اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، سندھی میں مانگ لیں، کسی زبان میں مانگ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ساری زبانیں پیدا کی ہیں. اے اللہ برکت دے دے ہماری زندگیوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری عزتوں میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، سارے آپ مراد لے سکتے ہیں. اس مہینے رجب کے مہینے میں بھی، اور پھر شعبان کے مہینے میں بھی، اور آگے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے. اور بھئی جب دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تقدیر بھی اللہ تعالیٰ دعا سے بدل دیتے ہیں. اگر کسی کے تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ بھی اس نے اس مہینے میں انتقال کرنا ہے تو دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے دیں گے، آگے رمضان تک پہنچا دیں گے، زندگی میں برکت ہو جائے گی. تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں نا، ایک مبرم کہلاتی ہے، ایک معلق. یہ آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ ہی تقدیر میں زیادہ گھسنا چاہیے، بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے. الدعاء سلاح المومن، یہ بھی حدیث ہے. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اللہ کے حضور مانگو، دیکھو ورنہ بھی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے زندگی کی.
رمضان تو 2 مہینے دور ہے نا، ہمیں تو 2 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ جو سانس جا رہا ہے یہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں، جو باہر آیا وہ اب دوبارہ اندر جائے گا بھی کہ نہیں۔ تو کسی نے صحیح کہا نا، فرمایا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اینٹ پتھر کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ تو یہ ہے انسان کی حیثیت اور حقیقت۔ تو اس لیے یہ دعا آج سے ہی ہم شروع کر دیں، اور ضروری نہیں آج ہی کرو، نہیں، کرتے رہو، رجب میں بھی کرو، شعبان میں بھی کرو، کیونکہ شعبان کے اندر بھی اس مہینے کا نام آ رہا ہے، دعا کے اندر اس شعبان کے مہینے کا نام بھی آ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آج کل تو دعائیں یاد کرنا، تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہ ہر آدمی کے پاس، جن کے پاس ٹچ موبائل ہے، گوگل نکالیں، اس پہ لکھ دیں اللہم بارک لنا، ساری دعا آ جائے گی، ترجمہ بھی آ جائے گا اس کا۔ تو ترجمہ رکھ کے اگر آدمی دعا مانگے نا شرح صدر کے ساتھ، قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔